السلام علیکم دوستوں، اپنے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عثمان۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے، وہ ہے کہ جرنلسٹ زین ملک جو کہ عرصہ دراز سے سپورٹس رپورٹر کے طور پر مختلف چینلز میں کام کرتے رہے ہیں اور لاہور پریس کلب کے کونسل ممبر بھی ہیں، وہ چھت سے گر کر جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا جو پرسوں رات کو 7 بجے جو ہے وہ رپورٹ ہوا، جس وقت اعلان ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا بسنت کے ٹائم کو، تو اسی وقت یہ خبر جو ہے وہ تمام صحافی برادری کے اوپر بجلی کی طرح گرتی ہے کہ زین کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ خبر میں نے سنی تو مجھے بالکل پہلے سمجھ نہیں آئی کہ کس زین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور میں نے باقاعدہ طور پہ گروپ میں کہا کہ بڑا افسوس ہوا، کس کی ڈیتھ ہوئی ہے، مجھے بھی کائنڈلی بتائیں۔ تو مجھے ایک جرنلسٹ ہیں علی شراز، انہوں نے اسی وقت ٹیگ کر کے بتایا کہ آمنہ اپنا زین۔ تو آئی واز شاکڈ، مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ زین کے ساتھ میرا بڑا ٹائم گزرا ہے، 10 سال پہلے جب میں نے اپنی صحافت کے کیریئر کا آغاز کیا تو زین میرے ساتھ ہی کام کرتے تھے، اور اس وقت ہم 7 نیوز میں 3-4 سال تک اکٹھے کام کرتے رہے، اور بالکل بھائیوں کی طرح، بہت دوستوں کی طرح، ایک ایسا نوجوان تھا جو ہر وقت مسکراتا رہتا تھا۔ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مطلب بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مختلف طرح کی سازشیں کرتے تھے۔ میں اس وقت انٹرنی تھی تو مجھے ڈی گریڈ بھی کرتے تھے کہ اچھا اب انٹرنی کام کریں گے، اچھا اب انٹرنی کو کیمرہ ملے گا۔ بہت سارے ایسے رپورٹرز تھے، اچھے لوگ بھی کچھ تھے لیکن ان میں کچھ برے بھی تھے، لیکن یہ اچھوں میں شمار ہوتا تھا کہ ہمیشہ بہت ہیلپ فل، ہمیشہ بہت بے ضرر سا۔ وقت گزرنے لگا اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ بہت اچھے دوست بھی بن گئے۔ ہمارا ایک گروپ تھا، ہم نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام تھا YJF ینگ جرنلسٹ فورم۔ اس کے اندر زین نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ بہت ہی اچھا انسان، ایک ہمارے دوست تھے، وہ DSNG انجینئر تھے، تو بہت سارے دوستوں نے اعتراض کیا کہ یہ DSNG انجینئر سے رپورٹر بنا ہے تو آپ نے جو ہے وہ اس کو کیوں جو ہے وہ اس میں ایک عہدہ دے دیا ہے یا اس کو شامل کیا، اس کو نکالیں۔ تو زین نے باقاعدہ لڑائی کی اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ بنے گا، کیونکہ مطلب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اگر چھوٹی پوسٹ پہ ہے یا حقیر ہے وہ یا کچھ بھی اس طرح سے ہے تو آپ اس کو کسی اوپر کی جگہ پر آتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہاں پر آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ وہ کتنا اچھا انسان تھا، اب دوستوں کا دوست تھا، ہنسمکھ چہرہ، ہر وقت مسکراتے رہنا۔ اور پھر اس کے بعد وہ تنظیم جو تھی ہماری بہت اچھے طریقے سے پھلتی پھولتی رہی۔ اس کے کزن عثمان ملک، وہ بھی ہمارے بہت اچھے بھائی اور دوست ہیں، تو ہم لوگ سب مل کے سبھی تھا اس کے اندر، برہان اور تیمور، دانیال راٹھور اور سعدیہ نساء، کرن رباب خان، قرۃ دعا مرزا، ہم بہت ساری لڑکیاں اور اس میں کام کرتی رہی، اور ہم نے بڑے اچھے ہم نے ہمارے کرکٹ کے اس کے بیڈمنٹن کے ٹورنامنٹ ہوتے تھے، ہماری باربیکیو پارٹیز ہوتی تھی، ہم صحافیوں کے لیے کام کرتے تھے۔ تو ایک بہت اچھا انوائرمنٹ، مجھے لگتا ہے کہ پہلا رپورٹرز کی ایسوسی ایشن جو ہے وہ ینگ جرنلسٹ نے شروع کی، اور وہاں سے ہماری ایک بانڈنگ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ شادی ہوتی ہے اس کی، ہم سب وہاں پہ شریک ہونے کے لیے جاتے ہیں، وسیم باکری بھی ہیں، بہت سارے لوگ بھی ہیں، اور بڑا زبردست قسم کا کھانا جو ہے وہ دیا گیا۔ میری والدہ ابھی بھی یاد کر رہی تھیں، کہہ رہی تھیں، مجھے کہتی ہیں کہ جب میں ڈیتھ سے ہو کے آئی تو مجھے کہتی ہیں بہن کا کیا حال تھا۔ یہ وہ بہن تھی، میری امی نے کہا کہ شادی والے دن یہ دکھا رہی تھی ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے، میری والدہ کو اس نے دکھایا کہ یہ دیکھیں آنٹی، میرے بھائی نے مجھے کتنا پیارا پنجانگلا پہنایا ہے شادی پہ۔ یعنی وہ بہت خوش تھی کہ میرا بھائی ہے، اس کی شادی ہے۔ بہنوں کو بڑے مان ہوتے ہیں اپنے بھائیوں کے۔ والدہ میری پوچھنے لگیں کہ اس بہن کا کیا حال تھا، تو میں نے ان کو کہا کیا حال ہونا ہے اس کا، سڑک پہ نکل گئی تھی چیخیں مارتی ہوئی کہ مجھے میرا بھائی جو ہے اس کا چہرہ دیکھنے دو۔ پوری فیملی جو ہے، جس وقت میں جاتی ہوں میں دیکھتی ہوں کہ غش پڑ رہے ہیں اس کی بیوی کو، بہت ہی کم عمر ہے ماہین، اور بچے بہت چھوٹی ایج کے ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ 1 سال کا ہے، ایک بچہ 2 سال کا ہے، اور انتہائی خوبصورت ماشاءاللہ وہ بچے۔ اور اس کے بعد اس کی بیوی جو ہے وہ چیخیں مار مار کے رو رہی تھی، اور وہ یہی کہہ رہی تھی بار بار اس کے جنازے کے جانے کے بعد بھی کہ محمد، میں کس طرح تمہاری پرورش کروں گی، میں تمہیں کیسے پالوں گی اکیلے، تمہارا باپ تو رات کے وقت جب تم کوئی فرمائش کرتے تھے وہ پوری کرنے کے لیے آ جاتا تھا، اور اب کون کرے گا۔ تو یہ ایک بہت بہت تکلیف دہ وقت ہے گھر والوں کے لیے۔ اللہ میاں ان کو صبر دے، حوصلہ دے۔ اس کی والدہ کی، خالہ کی، بھائیوں کی، عثمان کی، سب کی حالت بہت خراب تھی۔ میرے خیال میں کوئی بھی ایسا شخص وہاں پہ نہیں تھا جو زارو قطار نہیں رو رہا تھا، یا جس کی آنکھوں سے میں نے آنسو نکلتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں۔ جنازہ ماشاءاللہ اتنا زبردست تھا، اتنا بڑا تھا، کہتے ہیں جس کا جنازہ بہت بڑا ہونا وہ شخص جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی بخشا ہوا ہے۔
اور وہ ایک اتنا اچھا انسان تھا کہ اس نے کبھی کسی کو تکلیف ہی نہیں دی. کہتے ہیں کہ بچپن میں نا پہلے بھی اسی طرح یہ ایک دفعہ گرا ہے اور بہت مطلب اس کی بازو ٹوٹ گئی تھی, اور پھر بھی اس کے باوجود جو ہے یہ گڈی کے پیچھے جو ہے یہ بہت زیادہ پتنگ کے پیچھے بہت زیادہ. اچھا, یہاں سوال بہت زیادہ یہ آ رہا ہے کہ زین کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے. یکدم جو اسٹیٹس چلے اور لوگوں نے کہا کہ جی پتنگ بازی کے پتنگ لوٹنے کے چکر میں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. جو لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے, مختلف دوستوں کے ساتھ بات ہوئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک گھر ہے ان کے کزن کا, جس گھر کے اوپر جو فلیٹ ہے وہ بند پڑا ہوا ہے اور اس کی 4تھی منزل, اور وہاں پہ اس نے سب کو منع کیا ہوا تھا کوئی وہاں پہ نہ جائے. سب کو منع کر کے خود یہ پتہ نہیں کیا کرنے گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ موت آپ کو بلاتی ہے, تو شاید موت نے اس کو بلایا تھا. وہ وہاں پہ گیا ہے, اس کے بعد اور پتہ نہیں کیا کرنے گیا. بہت یعنی ساتھ والے گھر جو تھے ان کی جو چھتیں ہیں وہ آپس میں ملی ہوئی ہیں, تو یہ چھت کو ٹاپ کے وہاں پہ گیا ہے. سارے دوست دوسری چھت پہ کھڑے میں, یہ پتہ نہیں وہاں کیا کرنے کے لیے گیا. اور ادھر نا ایک ہوا کے لیے نا ایک وہ بہت جس طرح وہ کھلی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے اکثر گھروں میں نیچے تک کے لیے, ہوا کے لیے وہ بنی ہوئی ہے. اور وہ لوگوں کو کہہ رہے کہ یہاں پہ نہیں آنا, بڑا خطرناک ہے, اور خود نہیں اس کو سمجھ آئی کہ وہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا ہے. اور اسی وقت کسی ایک نے آواز لگائی ہے کہ یار وہ گڈی کسی کی کٹ گئی ہے یا کیا, تو اس کا دھیان ادھر گیا ہے اور یہ یکدم جو ہے وہ نیچے گرتا ہے. اور گرنے کے بعد جو افسوسناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت بری طرح, کیونکہ بہت نیچے تک وہ جگہ ہے, زخمی ہوا ہے بہت بری طرح. اور اس زخمی ہونے کے باوجود گھر پورا لاک ہے, اس گھر کے اندر کوئی جا نہیں سکتا. ان گھروں میں اس جگہ تک جانے کے لیے دروازہ جو ہے وہ گھوم کے کچھ اور گلیوں سے آتا ہے, اور وہ تقریباً کوئی 15 منٹ کا راستہ تھا. تالے توڑے گئے ہیں باقاعدہ. اس وقت تک زین زندہ تھا, سانس لے رہا تھا, چیخو پکار کر رہا تھا. ایک دوست نے اس کے بتایا کہ آخری کیا بات چیت ہوئی اس کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ آخری میرے بچوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ اب میں نے اور تم لوگوں کو ٹائم نہیں دینا, میں نے تم لوگوں کے ساتھ اور نہیں کھیلنا, میں اپنے بچوں سے بہت اداس ہو گیا ہوں, اب میں اپنے بچوں سے کھیلوں گا بسنت جیسے ہی ختم ہوتی ہے. کیونکہ اسے 3 دن کے لیے اپنے بچوں کو اور بیوی کو بحریہ ٹاؤن اپنے سسرال بھجوا دیا ہوا تھا کہ میں نے بسنت منانی ہے, اور یہ نہ ہو کہ درمیان میں جو ہے یہ مجھے تنگ کریں, تو اسی اس نے ان کو وہاں پہ بھجوا دیا تھا. اب یہاں پر یہ سارا 15 منٹ کا پروسیس ہے کہ وہ زندہ ہے لیکن وہاں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا. اور کس طریقے سے یہ لوگ 15 منٹ میں بھاگم بھاگ گئے. ہر چھت کے اوپر مختلف رشتہ دار موجود تھے. اسی ایریا میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی رشتہ دار رہتا ہے ایز اے ہمسائے کے طور پہ. اس کے بعد جو ہے وہ یعنی پوری جو خاندان کی خواتین تھیں ان کو پتہ چل گیا چھتوں سے ہی, اور لوگ دوڑ پڑے اور اس کی وائف کو بتا دیا, تو یہ ایک سلسلہ چل نکلا. لیکن یہ بہت تکلیف دہ تھا کہ منشی ہاسپٹل میں پھر اس کو لے کر گئے, لیکن ایون وہاں تک وہ زندہ تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ابھی جو تکلیف دہ چیز ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ لوگوں کے سٹیٹس اور لوگوں کے کومنٹس جو ان پوسٹوں پہ آ رہے ہیں جو زین کی ڈیتھ سے ریلیٹڈ ہے, جس سے ہمیں بھی بہت تکلیف ہوئی ہے اور اس کے گھر والوں کو بھی یقیناً ہوئی ہوگی. تو بڑا افسوس ہوا اس کے اوپر کہ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایک مرے ہوئے شخص کو بھی نہیں چھوڑتے. ہم زندوں کو نہیں چھوڑتے, ہم مردوں کو نہیں چھوڑتے, زندہ تو بڑی دور کی بات ہے. تو یہاں پہ وہ کچھ خواتین نے یہ لکھا ہوا تھا, ایک جرنلسٹ ہے ماشاءاللہ سے, وہ یہ لکھ رہی ہیں کہ ان کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں ابھی جرنلزم میں آئے ہوئے, اور وہ لکھ رہی ہیں جی مریم نواز نے تو نہیں کہا تھا کہ چھت پہ چڑھ کے پتنگ بازی کرو. بھائی ان کے گھر میں بندہ مر گیا ہے, آپ افسوس کریں. ایسے موقع پہ اس طرح کی سیاسی باتیں کرنا, پولیٹیکلی اپنے آپ کو کیش کرانا, یہ بڑی غلط چیز ہے. پھر ایک شخص ہے ان کے کوئی خلاف زین نے کچھ چیزیں بے نقاب کی تھیں, انہوں نے باقاعدہ طور پہ سٹیٹس لگا کے کہا کہ بہت اچھا ہوا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا. مطلب اس قدر میں کہتی ہوں کہ ظالم دنیا ہے, اتنے برے لوگ ہیں, ان کو ذرا شرم نہیں آتی. بہت سارے لوگوں نے مطلب اس سب کو پولیٹیکلی جو ہے وہ کیش کرانے کی کوشش کی ہے, اور افسوسناک رویہ سب سے زیادہ جو ہے وہ میڈیا چینلز کی طرف سے تھا کہ کسی بھی چینل نے اس خبر کو نہیں چلایا سوائے سنو نیوز کے علاوہ. اور مجھے لگتا ہے کہ میرے سٹیٹس کے بعد شاید ایک آدمی نے وہ بھی کوشش کی ہے جب میں نے لکھا, اور 1-2 اور لوگوں نے لکھا کہ نہ تو کسی نے کوریج کی ہے زین کی, اور ہر ایک کی خبر دینے والا زین آج خود جو ہے وہ کسی بھی چینل کی خبروں کی زینت نہ بن سکا. تو یہ ایک افسوسناک لمحہ تھا. ہم جیسے تمام جرنلسٹ جو ہیں ان کو افسوس ہوتا ہے کہ کل کو ہم نہیں رہیں گے تو ہمارے لیے بھی یہ لوگ نہیں چلائیں گے, اتنے سال ہم نے ان کے لیے کام کیا ہوا ہے. تو یہ میرے خیال میں سلسلہ رکنا چاہیے, اور اس چیز کی طرف ضرور آنا چاہیے کہ کسی کی بھی اگر ڈیتھ ہو جائے تو اس صورت میں جو ہے وہ ان کے لیے الفاظ اور ان کے لیے جو سٹیٹس ہیں ان کا چناؤ جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے. اور یہ ضرور دیکھیں کہ اس کے گھر والوں کو اس وقت کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. بہت بڑے سانحے سے وہ لوگ گزرے ہیں, تو اس سانحے سے ان کو نکلنے میں
کئی صدیاں لگ جائیں گی. اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے, اس کے بچوں کے لیے, اس کی وائف کے لیے, اس کے والدین کے لیے ایک بہترین نعمت بدل دے. نعمت بدل تو کسی انسان کا ویسے کوئی ہوتا نہیں ہے, لیکن اللہ ہی ہے جو انسان کو صبر دے سکتا ہے. اس سب کے ساتھ جو ہے وہ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.